جینے کے آرگنائز پلان سے آسان کام شاید مرنے کا آرگنائز پلان ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں نا کوئی شخص ایک دم نہیں مرتا, وہ مرتے مرتے مرتا ہے. شاید وہ مدد لینا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کو مدد دینے والا کوئی نہیں ہوتا. آخر کار اس کے پاس صرف ایک آپشن بچتی ہے کہ زندگی کے بوجھ کو ختم کر کے خود کو ختم کر لیا جائے. یہ جو سوشل ویلیڈیٹی اور سوشل سپورٹ کا نہ ہونا ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ سارے کی ساری مینٹل سٹیٹس آتی ہیں, یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, دس از می ڈاکٹر بریرہ بختاور, اور پوڈ کاسٹ ہماری آج کی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو کہ قاسم علی شاہ کے ساتھ ایک ہماری سیریز پوڈ کاسٹ کی چل رہی ہے, اور اس کے مختلف ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں, اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, آپ کی اپریسیشن. اور اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں یا آپ کوئی ٹاپکس چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکس ہوں, ان کے بارے میں بھی جو فیڈ بیک آتا ہے, سو وی ڈو ٹیک دیٹ ویری سیریسلی اینڈ وی ڈو ایڈ دوز ان آر اپ کمنگ پروگرامس. تو آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے جو کہ آپ سننے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ میں اس کے موضوع کی طرف جاؤں, آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ آج آپ سنیں گے, اس کا جو موضوع ہے سب سے پہلے انتہائی اہم موضوع ہے. اور نہ صرف کہ موضوع اہم ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے لانے میں ہماری ٹیم نے پوری, اور خاص طور پہ قاسم شاہ صاحب نے جتنی ایفرٹ کی ہے, جتنا ہارڈ ورک کی ہے, جتنی محنت کے بعد, جتنی ریسرچ کے بعد یہ چیزیں آپ کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہیں, شاید یہ کانٹینٹ آپ کو کہیں پر بھی اور سننے کو نہیں ملے گا. اس کی چند وجوہات ہے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں. جنرلی آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ گوگل سے یا ایک جنرل سرچ انجن سے جو ہمارے پاس آتا ہے, لیکن جو ہمارے پاس آج ڈیٹا موجود ہے بہت ہی کریڈیبل سورسز سے موجود ہے, اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ شاید آپ وہ اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ حقائق ہیں جو کہ آپ کو نارمل ریسرچ انجنس کے اوپر نہیں ملتے. سو اس لیے آج کی گفتگو جو ہے اس کو بہت دھیان سے سننا اور اس سے کچھ فیڈ بیک لینا آپ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے, کیونکہ ہماری یہ پوڈ کاسٹ آج کی بہت ہی زیادہ یونیک ہے. آئی مسٹ سے دیٹ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اپنے آپ کو ختم کرنے کے حوالے سے, یعنی خودکشی کے حوالے سے. اور اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو انسان کی جو ایک سنس دا بگننگ آف ہسٹری, اگر آپ فلوسافیکل آسپیکٹس کی طرف جائیں تو جتنے بڑے بڑے فلسفی تھے, جتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے, اس میں ایرسٹوٹل سے شروع کریں, سوکریٹس کی بات کریں, اس کے بعد تھوڑا آگے آ جائیں شوپنہار, ڈورکیم, ہر فلاسفر نے اپنے فلسفے میں خودکشی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, وجوہات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, کیا اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کے اگینسٹ بات کرنے کی کوشش کی. تو ڈفرینٹ تھیریز آر دیئر, اور ڈورکیم نے بلکہ سب سے زیادہ کام کیا خودکشی کے حوالے سے, اور اس نے 4 ڈفرینٹ ٹائپس بھی جو ہے وہ اس کی خود کو ختم کرنے کے حوالے سے بتائیں. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں, فلسفے کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑتے ہیں. فلسفے سے اگر ہم تھوڑا حقائق کی جانب بڑھیں, یعنی ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس کی جانب بڑھیں, تو میرے پاس اس وقت جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں WHO کی جانب سے, پاکستان کی صرف بات کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں 2019 کے ڈیٹا کے مطابق 19,331 لوگ جس میں سے 4,560 جو ہیں وہ خواتین ہیں, اور 14,771 جو ہیں وہ میل حضرات ہیں. لیکن یہ صرف وہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جن کے مطابق اپنے آپ کو مکمل طور پہ ختم کیا گیا, خودکشی کی گئی. اس کے علاوہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں کی گئیں, جو کہ شاید اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں کہ مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکے, تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور اگر ان کو بھی ہم کلیکٹیولی دیکھیں تو وہ تقریباً اسی کے زمرے میں آتی ہیں. فار ایگزامپل کہ تقریباً 1,40,000 سے لے کے 3 لاکھ تک یہ جو رپورٹڈ کیسز ہوئے ہیں پاکستان میں ہر سال اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی, نقصان اس حد تک پہنچانا کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر سکے. خیر شاید ایک آخری وقت پہ ہاسپٹل لے جا کے یا کسی طریقے سے ان لوگوں کو بچا لیا جائے. اور دنیا کی اگر بات کی جائے تو یہ مسائل صرف اور صرف ڈیولپنگ کنٹریز کے نہیں ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ 2 کنٹریز ہیں خودکشی کے حوالے سے, ان کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو ٹاپ 2 کے میں جو نمبر ہے ہمارے پاس, نمبر 1 پہ ساؤتھ افریقہ ہے اور نمبر 2 پہ رشیا. یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ شرح پائی جاتی ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے حوالے سے لوگوں کی. ان اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کی طرف, اور دیکھتے ہیں کہ قاسم شاہ صاحب جو کہ سب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کچھ ایسے ان کے پاس ڈیٹا ہے, ایسا اسٹیٹسٹکس ہے, ایسا کانٹینٹ ہے جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہے, اور ان سے جانتے ہیں اس بارے میں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کو رن ڈاؤن اگر پروگرام کا دوں کہ آج کا ہمارا پروگرام 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے.
پہلا جو حصہ ہے اس میں ہم ٹینڈنسی کے حوالے سے بات کریں گے, کن لوگوں میں زیادہ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, ان میں یہ چیز کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا اپنے ساتھ. اور دوسرا اس حوالے سے ہم بات کریں گے سولوشنس کے, اگر ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یا خدا نخواستہ آپ کے اندر ایسی کوئی ٹینڈنسی فیل ہوتی ہے آپ کو, اس کا سولوشن کیا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم قاسم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے تو کمال کیا. آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے کمال کا ڈیٹا بتانا, آپ نے خود بڑی محنت کی ہوئی ہے آج کے پروگرام پہ. آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اس موضوع پہ پہلے, کیونکہ میں بہت سا کام کر چکا ہوں, کسی زمانے میں 7 نیوز کے میرے پروگرامز پہ بھی یہ ٹاپک ملے گا آپ کو, یوٹیوب پہ بھی میں نے اس پہ بات چیت کی ہے, اور چند دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا جب واقعہ ہوا تو اس پہ بہت سی چیزیں میری آئیں. لیکن آج کا پروگرام اس لحاظ سے میں کہوں, اس حوالے سے کہوں مختلف ہے کہ اتنا منظم کانٹینٹ نہیں ملے گا. یعنی یہ ایک آرگنائز قسم کا میں آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرنے لگا ہوں, اور اگر آپ میرے کہنے پہ کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں تو آپ کو بہت سا فائدہ ہونے والا ہے. اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ خود کو ختم کر دے, ایک تو آپ اسے پہچان سکتے ہیں, اس کی زندگی بچا سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ اگر آپ میں یہ رجحان پایا جاتا ہے تو آپ کی زندگی بچ سکتی ہے. میں اپنی نیت تو اللہ جانتا ہے, لیکن میں آپ کو واضح کروں کہ آج کے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے یا میری نیت ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ نیت یہ ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. تو میری نیت میں پیور ایک نیت, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے کہ ہمارا سننے والا شاید کو بچ جائے, شاید کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا خاوند, کسی کی بیٹی, کسی کا فادر, کسی کا کولیگ, یہ ہماری آج کی بات چیت سن کے وہ بچ جائے. میں آپ کو بتاتا چلوں, اس موضوع پہ میں نے بہت سا پڑھا ہے, بہت سا کام کیا ہے, بہت سے واقعات کو اسٹڈی کیا ہے. کئی ایسے آفیسرز کے لوکل پاکستان میں واقعات ہیں جن کو ایز کیس اسٹڈی میں نے سمجھا کہ اس میں کیا تھا, اور سمجھنے کے بعد ایک کمال کے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اس میں مجھے بڑا سپورٹ کیا. وہ سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ ایک محکمے میں سرو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میرا نام ابھی نام ڈسکلوز کریں, آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ میں کسی دن پوڈ کاسٹ کروں گا اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکوں گا, لیکن انہوں نے بڑی سپورٹ مجھے کی. تو یہ کئی طرح کے ایکسپرٹ اوپینینز, اپنی محنت, ریسرچ, مطالعہ, ایکسپوئر, تجربہ, اس کے بعد آج کی بات چیت کرنے کو ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ایک کاپی پینسل پکڑ کے اوپر لکھ لیں سیڈ پرسن. آپ بھی لکھ لیں. اچھا میں نے لکھ لیں جی, سیڈ پرسن, کیپٹل لیٹرز میں SAD, سیڈ. ہاں, پرسنز, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ سیڈ کا S آتا ہے, اور S کا مطلب ہے کہ اس کا سیکس کیا ہے, جینڈر کیا ہے, جینڈر کیا ہے, میل فیمیل. اچھا, ایک ریشو اسٹیٹکس جو آپ نے آج پڑھی مجھے وہ بتائیے گا, پھر میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ ایکچولی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. اچھا, میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں اس کے مطابق خواتین کم کرتی ہیں, مرد حضرات زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بھی یہ پڑھ کے ویسے حیرت ہوئی, خواتین زیادہ ایموشنل شاید ہوتی ہیں لیکن مضبوط بھی ہوتی ہیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاٹا شاید انٹرنیشنلی کچھ ہو یا کسی اور جگہ کا ہو. حقائق یہ ہیں کہ خود کو ختم کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے, خود کو مار دینے کی جو اٹیمپٹ ہے, کوشش ہے, وہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں لیکن ناکام زیادہ ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں مردوں کی ریشو, وہ ریشو کم ہے لیکن سکسیسفل زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا, آپ دیکھو میں نے آپ کو آف کیمرہ کہا تھا کہ جیسے ہی حقائق کو پتہ لگیں گے آپ پہلے تو مسکرائیں گے کہ یہ میں نے کیا بات کہہ دی. میں نے کہا اس معاملے میں بھی خواتین کو پیچھے پہلے تو ذرا دوبارہ سن لیجئے. مرد جو ہیں وہ اٹیمپٹ کم کرتے ہیں, ریشو ان کی, لیکن کامیابی زیادہ ہے اس میں. یعنی فرض کیجئے کہ اگر مرد 100 اٹیمپٹ کریں تو 70-80% کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ خود کو ختم کر لیتے ہیں. عورتیں اگر 100 اٹیمپٹ کریں تو اس میں سے 70-80% ختم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ دراصل ان کی جو ول ہے خود کو ختم کرنے کی, وہ بڑی ویک ول ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وش کے بھی ڈگریز ہوتی ہیں. وہ اصل میں اس وش کو اتنی بڑی ول نہیں بناتی کہ مر جائیں یا خود کو مار لیں, لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی اٹیمپٹس کرتی ہیں. ہاسپٹلز میں جو رجسٹرڈ کیسز آپ نے بتایا اتنے آتے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ خود کو ختم کرنے کے آفیشیل ڈیٹا پاکستان میں کیونکہ ٹیبو ہے بہت بڑا, تو پراپر رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے, اور اس کی لیگل جو ساری کہہ لیجئے باریکی ہیں اور اس میں جو لٹیگیشن کے ایشوز ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ بڑے لوگ تو رجسٹرڈ ہی نہیں کراتے. کہ کسی کے بچے نے اگر یہ کر لیا, کسی کے گھر میں کسی نے کر لیا, اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں. جی بالکل, کہ جی ڈیتھ ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی واقعہ ہو گیا. اب جو اصل ٹاپک تھا پہلی سیڈ پرسن میں ایس تھا. عورتیں اٹیمپٹ ایسی کرتی ہیں جس سے دراصل وہ اپنی اہمیت بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں.
جیسے امپیتھی گین کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے گھر والوں کو پتہ لگے کہ میں کتنی اہم ہوں. تو وہ جو یعنی فرض کریں کہ اگر عورت اٹیمپٹ کرے گی, اس نے گولیاں کھا لی ہیں, تو وہ کنڈی نہیں لگائے گی. مرد جو ہے وہ پکا بندوبست کرے گا. اب آپ مسکرا رہی ہیں اور یہ اتنا سنجیدہ ٹاپک. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سمپتی یہ چاہ رہی ہے, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میرے ڈپریشن کا پتہ چلے, میرے ڈپریشن کا اٹینشن گین کرنے کے لیے کوئی شادی کہیں کرنی ہے, کوئی اٹیمپٹ کرنی ہے نا کچھ, اصل میں اس کے بعد اس نے کچھ گین کرنا ہے. تو وہ کیا کرے گی, فرض کریں اس نے بازو کاٹا ہے یا کچھ کیا ہے, تو وہ اتنی چھوٹی اٹیمپٹ ہوگی یا اتنی انسکسیسفل اٹیمپٹ ہوگی کہ وہ بچ جائے گی. یہ حقیقت ہے. یعنی آپ جا کے پتہ کر لیجئے. This is again very sad. Very sad. Actually تو sad ہے. اچھا, مرد جب بھی اٹیمپٹ کرتا ہے نا تو وہ پوری ورکنگ کر کے کرتا ہے. یہاں تک آپ کو بتاؤں, میرے 2-3 بڑے اچھے انویسٹیگیشن کے پولیس آفیسرز ہیں, انہوں نے دیکھا کہ کئی مردوں نے جب اٹیمپٹ کی اور وہ کامیاب ہو گئی, اس سے پہلے انہوں نے ان کی گوگل سرچ چیک کی گئی, ان کی یوٹیوب سرچ چیک کی گئی, تو اس میں ملا کہ پھندا کیسے لینا ہے, کامیاب پھندا کیسے, ایسا پھندا جو ٹوٹ نہیں سکتا, یا کون سی گولی, کون سا پوائزن لیا جائے. انہوں نے پوری ورکنگ کی ہوئی تھی. بڑے بڑے نام ہیں ہسٹری میں ایسے جنہوں نے خود کو ختم کیا. اب میں تو سب سے زیادہ کبھی حیران ہوتا تھا کہ ہم نے گریجویشن میں اولڈ مین اینڈ دی سی پڑھا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ ایک ول کا, ارادے کا, سکسیس کا, اور انسان کی جو ول پاور کی طاقت ہے, اس پہ سب سے بڑا وہ ایک ناول ہے جی, ارنسٹ ہیمنگوے کا. لیکن آپ سن کے سارے حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا ناول لکھنے والا آخر کار خود کو ختم کر لیتا ہے جی. اب یہ ایک علیحدہ ورڈ ہے, ایک علیحدہ کہانی ہے. ہم اس کو ڈاکٹر بریرہ کسی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سیلیبریٹیز ہیں, یہ دنیا کے کامیاب لوگ ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کو ختم کر لیتے ہیں. وہ سشانت سنگھ ہے یا ہیمنگوے ہے یا اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہسٹری کے جنہوں نے خود کو ختم کر دیا. ان کی کہانی میں ایسا کیا تھا, ایسی کیا کمی تھی کہ جس کے بعد انہوں نے خود کو ختم کر لیا. تو پہلا ایس ہو گیا. ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے, آپ تیار رہیے گا, کاپی پینسل پکڑ کے, چائے کا مگا پکڑ لیں, اور آپ نے اگلے 40 منٹ تیار رہنا ہے کہ ہم نے بے شمار ایسی باتیں کرنی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا. ایک تو ریشو پتہ لگ گئی کہ اگر مرد پلان کرے گا تو وہ زیادہ سکسیزفل ہوگا. سیڈ پرسن میں پہلا آپ کو میں نے بتا دیا جو رجحان ہے وہ اس طرح. اس کے بعد آ رہتا ہے سیڈ میں اے ہے ایج. دنیا بھر میں اور لوکل پاکستان میں بھی جو ایج بریکٹ ہے نا وہ 19 سے 30 سال کی ہے. زیادہ تر خود کو ختم کرنے والے, زیادہ تر دیکھیں سیلیبریٹی کا کیونکہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے نا واقعہ, وہ تو 60-70 سال کا بھی کرے گا تو رجسٹرڈ ہو جائے گا, کسی پولیٹیشین کے بھائی نے کیا تو رجسٹرڈ ہو جائے گا, یا کسی بڑے مشہور شخص نے کیا تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. تو لوگ سمجھیں گے شاید اسی عمر میں کرتے ہیں, نہیں, وہ ایکسیپشنز ہیں. میچور لوگ کم کرتے ہیں. زیادہ جو ریشو ہے خود کو ختم کرنے کی وہ 19 سال سے 30 سال. اور اسی لیے میں آپ سب سے یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں, بلکہ یہ تھوڑی سی ریشو نیچے کی طرف آ رہی ہے, ٹین ایج بچوں کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں, اور وہ کوئی ریجیکشن کی وجہ سے, لو ہوا, کامیابی نہیں ہوئی, کسی نے انسلٹ کر دی, کسی نے بلی کیا, ماں باپ کا ابیوسو بیہیویئر ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کو ٹین ایج کے اوپر اگر ہم بات چیت کریں, کیونکہ میرے پاس کاؤنسلنگ کلائنٹ ڈاکٹر بریرہ میں بتا دوں سب سے زیادہ ٹین ایج ہیں, اور پروفیشنلز بھی ہیں, لیکن ٹین ایج میں والدین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سارا پیسہ لے لیں شاہ صاحب, آپ خدا کے لیے اس کو گائیڈ کر دیں, اس نے کرنا کیا ہے, اس نے جانا کدھر ہے, یا اس کو ایک غلط عادت مل گئی ہے. اور ہمارے پاس جو کہہ لیجیے بہترین کلائنٹ میں اس کو نہیں کہتا جو پیسے دے رہا ہے, کلائنٹ وہ جو رزلٹ دے سکتا ہے. تو بے شمار کلائنٹس ایسے ہیں, اور جو آتے ہیں اللہ کی کرم سے 90% سکسیس ہے جی ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں. ایج آپ کو پتہ لگا, تو 19 سے 30 یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا قاسم صاحب کہ یہ بہت سب سے زیادہ ایموشنل ٹائم انسان کی زندگی کا ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں الٹیمیٹ دیکھیں اس میں نا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے بہت بڑا. یہ ٹرانزیشن ایسی ہے کہ ایک طرف آپ بچے تھے, پھر آپ جوان ہو گئے, اور اب پڑھتے پڑھتے آپ نے پروفیشنل لائف میں آنا ہے, نوکری نہیں مل رہی, جابز نہیں ہیں, ینگسٹرز ایسے سیٹل نہیں ہو پاتے. اچھا ینگسٹرز ایسے ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے, کیونکہ نارمل رہنے کے لیے کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے. ہم یہ جو وینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں نا, جتنے پروفیشنلز ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر بریرہ جو اپنے اندر رکھتا ہے, پریشر کوکر بناتا رہتا ہے, اور اس کا وینٹ آؤٹ نہیں ہے, وہ زیادہ خطرے میں ہے. یعنی بڑا خطرناک ہے اپنے آپ کو پریشر کوکر بنانا. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایک آدھا انسان ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے دل کی بات کریں. اور یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی آپ سے دل کی بات کرتا ہے تو اس کو جو ہے اشتہار پوسٹر نہ اس کے بنوا دیں, 100% ایسی ہے. اس کی سیکریسی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کرم ہے کہ کوئی آپ سے اپنے دل کی بات یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتا ہے. اب سیڈ پرسنز میں تیسرا ہے ڈی ہے ڈپریشن. ان میں سے بڑی میجورٹی وہ ہے خود کو ختم کرنے والوں کی جو بیسیکلی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے وہ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں. میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں, ماں باپ لے کر آتے ہیں,
وہ والدین بھی اور بعض اوقات ان کے بچے بھی اور بعض اوقات ان کے پیر صاحبان بھی، وہ اس ساری سچویشن کا نام انہوں نے روحانی رکھا ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات انہوں نے نام اس کا رکھا ہوتا ہے کوئی جن ہے، بلا ہے، کوئی دورہ پڑتا ہے. اچھا کئی لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی تجربات ہو رہے ہیں میرے ساتھ، میں جاگتا اس لیے ہوں، میں سوتا اس لیے ہوں. ہلوسینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ آ کے کہتے نہیں ہم سے کوئی بات چیت کرتا ہے، دراصل وہ مریض ہوتے ہیں ڈپریشن کے. یعنی اب ڈپریشن کا مریض، وہ میں آپ کو پھر بتا دوں اس سوسائٹی میں ٹیبوز ہیں. لوگ اصل چیز کو بتانے کی بجائے اس کے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں. میں نے ایسی وومنز دیکھی ہیں جو ڈپریشن کی مریض ہیں اور ان کو وہم ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی روحانیت ہے. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو ساری زندگی کہتے رہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ میرے تو کوئی کنیکشن ہے، اور ان کو کمپلیکس ہے بیسیکلی، یا ان کے بائی پولر ہے، یا ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کنیکشن ہے. وہ ان کی سپریورٹی کمپلیکس اور ڈپریشن مل کے وہاں انہیں لے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہے. یہاں ٹریٹمنٹ کے بغیر واپس نہیں آیا جاتا. مطلب میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، کیونکہ کاؤنسلنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کسی کا پردہ رکھنا ہے. لیکن میں وہ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. میرے پاس ایک دفعہ ایک کلائنٹ تھا، کاؤنسلنگ کلائنٹ. میں آپ کو واضح کر دوں کہ آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن میں کوچ ہوں. میرا مطالعہ اللہ کی رحمت سے اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے، اور سم ٹائم سائیکیٹرسٹ میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کسی کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس کیس میں بھی ایسا ہوا کہ وہ بچہ میرے پاس اس کے والد صاحب لے کر آئے. والد صاحب اس کے پتلے سے، سلم سے، ان کا پکا سا رنگ، اور کسی جگہ گورنمنٹ وہ جاب کرتے تھے، اور بچہ جو تھا ان کا صاحب زیادہ وہ 18-19 سال کا تھا. ڈپریشن کا مریض تھا اور ساتھ اسے تھوڑی سی ہلوسینیشن بھی تھی. تو وہ میں نے ڈائگنوز اللہ کی رحمت سے میں کر لیتا ہوں. پھر آگے ریکمنڈیشن ہے کہ آپ نے کہاں بھیجنا ہے. اب اس نے کہا کہ سر، اکیلے بیٹھ کے بات کی، والد باہر چلا گیا. اس نے کہا سر آپ شاہ رخ خان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں. اس نے کہا یہ جو میرے فادر ہیں وہی ہیں. اب اس وقت نا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کے سامنے آپ نے اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنا. میں نے بالکل میں کہا اچھا. تو میں نے کہا آپ کو کیسے؟ کہتا ہے یہ رات کو انڈیا چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے فلمیں ریکارڈ کرواتے ہیں ایشوریا کے ساتھ، کاجل کے ساتھ، اور صبح ہمارے گھر آ جاتے ہیں. اب وہ میں نے سوچا وہ کالا سا پتلا سا بندہ وہ کہاں سے شاہ رخ خان ہو گیا؟ اگر میں ریشنل ہو کے سوچوں ابھی میں ویسا ہی ہے وہ، لیکن اتنا بھی اب شاہ رخ خان ذاتی نہ کریں آپ. اچھا میں نے وہ سارا سمجھا، اور میں نے پھر اس کے فادر کو بلایا اور میں نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ 1-to-1 بیٹھنا ہے. اور وہ بچے کو میں نے پھر باہر بٹھایا ویٹنگ پہ، اور ان کو کہا کہ جی یہ فلانے سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ چلے جائیں، اور 1 ہفتے کے بعد آپ نے میرے پاس آنا ہے. اور سائیکیٹرسٹ کو میں نے کال کر کے بتایا کہ سر یہ لیول ہے اس کی بیماری کا، اور آپ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کریں. انہوں نے اوبیس ہے میڈیسن شروع کرائی. میں نے اس کو پہلے سب سے باندھ کے اس غبارے کو جو ہوا میں اڑ رہا ہے بندے کا پتر بنایا. 1 ہفتے کے بعد اس نے کہا کہ شاہ رخ خان ہے، ابا جی فرق نکل آیا. واپس آؤں گا. ڈپریشن کے اتنے ایکسپریشنز ہیں، یعنی ڈپریشن کو کبھی ایکسپلین کرنا پڑے پورا پروگرام کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ دنوں میں ڈاکٹر بریرہ میں ہم گیسٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ اگر اس ملک کے جو ٹاپ کے سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور قابل لوگ ہیں کسی بھی شعبے کے، کسی دن ان کو بلائیں اور ان سے بھی بات چیت کریں. اس کے سائنس ہیں کہ کھانا ختم ہو گیا، بھوک ختم ہو گئی، نیند ختم ہو گئی کہیں. لیکن ایک ایکسپریشن یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ نا گھٹا رہتا ہے، چپ رہنے لگ پڑتا ہے. اس کے اپنے اندر ایک جنگ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، کشمکش جاری ہوتی ہے. اس کے ارد گرد کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم بات نہیں کرتے، تم خوفزدہ رہتے ہو، تم پریشان کیوں رہتے ہو. تو دراصل وہ کنویں میں گرا ہوا ہے. اس کو کوئی رسی چاہیے، جو کوئی آئے رسی اور اس کو پکڑ کے وہ پھر باہر نکلے. سیڈ پرسن میں کہاں تک پہنچے جی؟ ایس سے ڈی ہم نے کر. چوتھا جو ہے وہ پرسن کا پی ہے، اور پرسن کے پی میں ہے پریویس اٹیمپٹ. ان لوگوں نے پہلے کوششیں کی ہوتی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی ہوتی. یعنی آپ کئی ایسے بچے ہیں جب میں ان کی کاؤنسلنگز کر رہا ہوتا ہوں اور انہوں نے اگر اپنا ایسے بازو ٹی شرٹ پہنی اور یہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے تو مجھے وہ نشان نظر آ جاتے ہیں، اور وہ ناکام کوششیں ہوتی ہیں. بعض نے ناکام کوششیں کی ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں لگتی. ان سے بات چیت کی جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ایک دفعہ میں نے ایسے کیا تھا. انہوں نے کچھ کوششیں کی ہوتی ہیں. یعنی دراصل یہ جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بس ارادہ کیا اور کر لیا، ایسا کم ہوتا ہے. وہ مینٹل ریہرسل کر چکا ہوتا ہے. جس نے خود کو ختم کرنا ہے وہ ایک مینٹل ریہرسل کے پروسیس سے گزر کے کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے بار بار وہ گزرتا ہے اور کئی اٹیمپٹس وہ کر بھی چکا ہوتا ہے. یعنی 2-3-4 اٹیمپٹس کی کہیں نہ کہیں ہسٹری ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ کھل جائیں اور وہ آپ کو بتا دے تو آپ کو وہ ٹینڈنسی پتہ لگ جائے گی. میں آپ کو واضح کر دوں پلیز میرے سننے والے
सोचने वाले, समझने वाले, गौर व फिक्र करने वाले जहन में रखें, ऐसी हालत में हमें से कोई भी हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अल्लाह माफ़ी ये मरीज़ ही हैं, मैं डॉक्टर बरीरा, हमें से कोई हो सकता है जो इस हालत में चला गया और हमें हेल्प की ज़रूरत है। आज का प्रोग्राम इसलिए है कि सुनने वालों को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो वो फिर हेल्प कैसे करनी है। अच्छा, पर्सन में हो गया जी, प्रीवियस अटेम्प्ट डन हो गया जी, आगे चलें। ई में आ गया एथेनॉल ड्रग्स। ई से बेसिकली एथेनॉल बनता है, तो यहाँ पर वो हमें वर्ड्स नहीं मिले थे तो हमने ई लगा दिया यहाँ पर ना जी। तो ये इनमें से एक रुझान, एक ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई ना कोई नशा कर रहे होते हैं, कोई ना कोई, बिल्कुल। हाँ। अब वो एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। मुमकिन है वो कहीं ऐसे इंजेक्शंस हैं जो ताकत के इंजेक्शंस हैं, वो कहीं बच्चे लगाते हैं, कोई गोलियां ऐसी हैं जो खाते हैं और वो आम ड्रग्स की शॉप से मिल जाती हैं, फार्मेसी से मिल जाती हैं, कहीं टिपिकल ड्रग्स हैं। आजकल ड्रग्स बहुत बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल। ये याद रखिए कि ड्रग्स लेने वाले का रुझान खुद को ख़त्म करने का ज़्यादा है, उसमें ये टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। मैं एंड पे बताऊंगा कि ये जो है SAD और पर्सन्स के स्पेलिंग में टोटल 10 बनते हैं, तो आखिर में बताऊंगा कि ये आप अगर टिक करने शुरू करें डॉक्टर बरीरा और 5 से ज़्यादा या 5 हैं तो इसका मतलब है इसने कर लेनी है। अगर आप डिग्री चेक करना चाहेंगे ना आज के हमारे सेशन के बाद, तो अभी तक हम पहुँचे हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस और एथेनॉल पांचवें एक्सपीरियंस, तो 5वें पे पहुँचे हम लोग। आगे चलें जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये ड्रग्स के बारे में मैं ये भी एक जनरल क्वेश्चन आता है ना जहन में कि ड्रग्स की तरफ लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वो बेसिकली समझते हैं कि जो डिप्रेशन है शायद वो ड्रग्स से उनका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये निकलता है कि ड्रग्स फर्दर उसको ले जाती है डिप्रेशन की तरफ। इसकी आप पॉइंट है ना डॉक्टर बरीरा, हाँ, जो आर आ गया है, हाँ, उसमें इसका जवाब है। अच्छा ठीक है, आर है रैशनैलिटी। ये रैशनल थिंकिंग लॉस कह लें इसको। इन लोगों में रैशनल थिंकिंग खत्म होने लग पड़ती है। हाँ। क्योंकि जो प्रेजेंट इस वक्त का प्रेशर है ना डॉक्टर साहब, वो फेस नहीं कर सकते। वो इतना प्रेशर होता है, बाज़ लोगों की कैपेसिटी नहीं होती। वो जो हमने एनर्जीज वाला सेशन किया था जी बिल्कुल, उसमें हमने बताया था मुख्तलिफ लेवल्स की, कहीं इतनी कमज़ोर लेवल पे खड़े होते हैं कि उनको अल्टीमेट उस रियलिटी से इस्केप के लिए ड्रग चाहिए होती है। हाँ। वो जब ड्रग लेते हैं तो वो उस कॉन्फिडेंस को अचीव कर लेते हैं जिससे ज़िंदगी जी जा सकती है। सही। तो फिर क्या होता है वो रैशनल थिंकिंग। अब रैशनल थिंकिंग लाजमी नहीं कि हर ड्रग लेने वाला ही, कहीं आम जिंदगी में हम जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होने का मतलब क्या है? रैशनल थिंकिंग लॉस। गुस्से का मतलब क्या है? रैशनल थिंकिंग लॉस। देखिए ना, गुस्से में कोई आ गया, उसने कहा जी मैंने खुद को ख़त्म कर लेना, वो रैशनल थिंकिंग लॉस का रुझान होता है। कुछ लोगों में हसासियत ज़्यादा होती है, रैशनली नहीं सोचते। जैसे आप याद करें, एक दफ़ा हमने ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें हमने कुछ अचीव करना है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब रैशनली अगर सोचें कि अगर किसी ने इतना कमाना है और अचीव करना है, तो रैशनली वो किसी बड़े पैसे कमाने वाले के लिए शायद क्या है वो 0.00, ये रैशनल बात है। अगर सिर्फ उस अमाउंट को हम सोचें किसी भी चीज़ को, तो वो लगेगा शायद सब कुछ है। एक बाल्टी का पानी नहाने के लिए काफ़ी है, लेकिन दुनिया में सिर्फ बाल्टी नहीं है, समुंदर भी है। ठीक है ना जी। वो हवा का झोंका जिसको आप यहाँ बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, दुनिया में हवाएं चल रही हैं। एक भुट्टा सिट्टा, एक जो कौन होता है उसको पकड़े तो उस पर चंद दाने हैं, लेकिन दुनिया में कितने दाने हैं, अबंडेंस सोची नहीं जा सकती। आपके मंडेर पे फाख्ता बैठी, आपको लगता है कि यही फाख्ता है। दुनिया में पता नहीं कितनी फाख्ताएं हैं। आप कहते हैं मैं ही एक मखलूक हूँ, दुनिया में 8.7 मखलूकात है, 87 लाख मखलूकात है। तो रैशनल का मतलब है कि एक्चुअली कोई, अच्छा काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, हम अगले को रैशनल करते हैं, काउंसलिंग के ज़रिए उसको रैशनल करते हैं कि इमोशनल छोड़ें, रैशनली सोचें। हाँ। और आप ज़रा एक दफ़ा स्ट्रेटजी बना के सोचें रैशनली कि ये है, ये है, ये है। जिसको भी काउंसलिंग में ये यकीन हो जाता है कि मेरे आज का कल है, वो ठीक हो जाता है। ये कल नहीं दिख रहा होता है ऐसे लोगों को, मायूसी हो जाती है। मायूसी, वो डिप्रेशन में आ गया ना जी, इतनी मायूसी होती है। और रैशनली उन्हें लगता है कि बस आज ही एंड है, आज का दिन नहीं हम गुजार सकते। आगे चले जी। जी बिल्कुल। पर्सन के आर के बाद एस आ गया, एस, सिकनेस। ये एक फेमस पॉलिटिशियन के भाई ने खुद को ख़त्म किया, कुछ माह पहले का वाक़या। उनको स्किन की डिजीज़ थी, उनको कोई बीमारी थी। जब भी कोई ऐसी बीमारी आपको जुड़ी होती है जो ठीक नहीं हो सकती, और ये बीमारी देखें, मेंटल इलनेस को तो हमने डिस्कस कर लिया था डिप्रेशन में, ये वो है जो फिजिकल बीमारी, कोई बीमारी है, कोई सिंड्रोम है, कोई ऐसा मसला है,
یہ جن کے ساتھ بیماری پکی پکی جڑ جاتی ہے نا, ان کے اندر خود کو ختم کرنے کا. آپ اب خوش, میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ میں ڈر گیا ہوں. ڈاکٹر بریرہ جو ہے وہ اتنے غور سے مجھے دیکھ رہی ہے, کوئی بندہ تو نہیں ذہن میں آ گیا. اچھا, سکنس والا بندہ نا جی, اس کو جس کو لگاتار کوئی میڈیکیشن لینی پڑ رہی ہے, علاج کروانا پڑ رہا ہے, بار بار ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے, بار بار کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے, بار بار وہ اس کی اسٹیم لو ہونے لگ پڑتی ہے, اس کی جینے کی ول ختم ہو جاتی ہے, وہ آخر کار پھر کوئٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سکنس جو ہے اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ بھی بہت خطرہ ہے. دین ہے جی اگلا پرسن میں او, یہ ہے آرگنائز پلان. ان کے پاس کوئی نہ کوئی آرگنائز پلان ہوتا ہے. اچھا, وہ زندگی کا نہیں بناتے آرگنائز پلان, وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کا بناتے. کیا خوبصورت آپ نے بات کی کہ جینے کے آرگنائز پلان سے آسان کام شاید مرنے کا آرگنائز پلان ہے. حالانکہ جو ایک بنا سکتا ہے وہ دوسرا بھی بنا سکتا ہے. وہ کیوں نہ اپنے آپ کو اگر پازیٹیو انرجی سے بنائیں تو آپ جینے کا پلان کریں گے, نیگیٹو انرجی سے کریں تو آپ آرگنائز مرنے کا پلان کر لیں گے. اچھا, اب اس کے بعد آ گیا جی, ہم اس کو آگے کلوز کرنے والے ہیں, آخری 2 چیزیں رہ گئی ہیں. این, سن کے حیران ہو جائیں گی آپ بات. اگین وہ جو پہلی پہ آپ مسکرائی تھی نا, اس پہ بھی آپ کی مسکراہٹ, مجھے وہی مسکراہٹ چاہیے دوبارہ, اور وہ ہے نو اسپاؤس. اکثر ان کا کوئی لائف پارٹنر نہیں ہوتا. آپ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں, یہاں تو شادی نہیں ہوئی ہوتی, اگر ہوئی ہوتی ہے تو ناکام ہوتی ہے, اگر ہوئی ہوتی ہے تو ڈیڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان کے. ان میں شدید رجحان پایا جاتا ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے, جس طرح سر آپ پتھر پہ رکھ کے نہیں سو سکتے, تکیہ چاہیے, اور تکیہ نرم چاہیے. زندگی میں اٹ سیلف جو رشتے ہیں نا وہ کشن ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو کشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں, جمپنگ کرتے ہیں, جمپنگ پیڈز بنے ہوئے ہیں, وہ جا کے کھیلتے, فرش پہ نہیں کر سکتے وہ کام. زندگی بھی آپ کو اٹھا اٹھا کے گرا رہی ہوتی ہے, چیلنج آتے ہیں, ہوا کا رخ مخالف ہو گیا, دنیا نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ارد گرد کشنز نہیں پڑے ہوئے تو کیا ہوگا, آپ نیچے گریں گے. بالکل ایسا. بندہ گرنے سے نہیں ٹوٹتا, بندہ کشن نہ ہو تو ٹوٹتا ہے. اور سب سے میرا خیال ہے قاسم صاحب تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا جب آپ کے ساتھ کچھ برا کر رہی ہوتی ہے نا, اور اس کے بعد جب آپ اس کشن سپورٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے مزید اس سے بڑھ کے آپ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے انسان کے لیے. میں ایک, کیونکہ بہت سا پڑھتا ہوں, بہت سا سنتا ہوں, اور ایک کہیں پڑھ رہا کہ 2 جنگیں ہیں زندگی میں, ہر شخص کی, ہر پروفیشنل کی لائف میں. ایک باہر کی جنگ ہے, ایک گھر کی جنگ ہے. صحیح. دونوں ایک ٹائم پہ نہیں لڑی جا سکتی. جو لڑے ہیں نا وہ جلدی برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, جلدی تھک جاتے ہیں. ان کے وہ میرے بچے میرے ساتھ بڑا ایک مذاق کرتے ہیں. وہ بعض اوقات میرے ایک فیلوز کی نا, اسکول کالج یونیورسٹی فیلوز کی کو پکچر میں دکھاؤں, کہتے ہیں پاپا اتنے بوڑھے ہو گئے آپ کے دوست. تو میں کہتا ہوں بوڑھے نہیں ہو گئے, جو بھی جنگیں لڑ رہا ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس میں, اس لائف کی گیم میں خود کو بچانا بریرہ بڑا کمال ہے کہ آپ اس میں آخر میں اینڈ میں آپ بچ جائیں. صحیح. یہ بھی آپ کا میرا ایک مشترکہ ٹاپک ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, جسے عابد نے بھی نوٹ کر لیا کہ 100 سال تک کیسے جیا جا سکتا ہے. میں بالکل, میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ اس ریسرچ میں لانگجیوٹی کی جو ریسرچ ہے, پہلا پوائنٹ ہی یہ پوری دنیا میں مطلب بتایا گیا ہے کہ لائف پارٹنر, آپ سب سے امپورٹنٹ چیز لائف پارٹنر. ہاں, آپ کا ریلیشن آپ کا اگر اچھا ہے تو بڑے چانسز ہیں کہ آپ کی زندگی بھی لمبی ہو. دی ورڈ از کنیکشن, یعنی کنیکشنز. اور یہ آپ کو بتاؤں دنیا کی 2 بڑی ریسرچ ہیں جو ہو چکی ہیں پہلے سے, میں ان کا بھی ریفرنس یہاں پر دوں گا. ایک ویلڈنگر کی ریسرچ ہے, رابرٹ ویلڈنگر کی ریسرچ. اس میں بھی یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کی لمبی زندگی تب ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں آپ کے جو کمپینینز ہیں وہ ہم خیال ہوتے ہیں, وہ ساتھ جڑتے ہیں. دوسری جو ریسرچ ہے وہ تھامس اسٹینلے کی ہے, یہ بڑی کلاسیکل ریسرچ ہے. اس کتاب کا نام ہے نیکسٹ ڈور ملینئر. اس میں 30 فیکٹرز بتائے ہیں دنیا کے بلینئر ملینئرز کے. اب تو ملین چھوٹا ہو گیا نا, بلینئرز, ٹریلینز آ گئے اب تو. تو انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ٹاپ 5 فیکٹرز تھے نا, اس میں شاید 2nd 3rd نمبر پہ جو فیکٹر تھا وہ اسپاؤس تھا, آپ کا کمپینین تھا. تو گورے کے ہاں تو وہ شاید اس اسپاؤس کا ریلیشن کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, اس میں بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں. 55 سال کے 2 میل فیمیلز تھے, تو وہ ان کو 25 سال ہو گئے تھے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ نا, یہ لطیفہ بنا ہوا ہے. تو ایک دن نا دونوں نے بیٹھے باتیں کر رہے تھے, کافی پی رہے تھے, تو وہ میل نے کہا کہ ہم شادی نہ کر لیں. تو فیمیل نے کہا اب ہم سے کون کرے گا. یعنی کہ ان کے ہاں ایک آزاد سارا تصور ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں, قاسم صاحب امپورٹنٹ بات ہے نا کہ وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی شادی کے رشتے بھی چل رہے ہیں بہت زیادہ کمپرومائز کی بیس پہ, بڑا چیلنج ہے. وہاں پہ یہ ایسا ضرور ہے کہ جو شادی شدہ لوگ واقعیتاً خوشحال اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے رہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈیڈ ریلیشن پہ تو پورا پروگرام ہونا چاہیے. یہ جو ڈیڈ ریلیشنز ہیں نا,
یہ میں نے بڑے وومن چیمبرز ہیں اور وومن کلبز ہیں پاکستان کے جہاں جا کے بات کی ہے, اور جو کو بلنٹ ہماری بہن ہوتی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہتی ہے کہ آئی ایم لیونگ اے ڈیڈ ریلیشن, اس کو ذرا ڈی کوڈ کرنا ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے. بالکل. تو ان کے نا اکثر ان کے ساتھی کوئی نہیں ہوتے جی, اور چلے دوست کہہ لیں, کچھ کہہ لیں آپ. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے لاسٹ ایس پرسنز ہیں. ان کو سوشل سپورٹ نہیں ملتی, یعنی سوشل سپورٹ ایبسنس اگر کہہ لیں, ان کو سوشل ویلیڈیٹی نہیں مل رہی ہوتی. یہ نا کٹتے وہ ایک مووی تھی نا 3 ایڈیٹس جی, اس میں جو ہیرو ہوتا ہے نا عامر خان, وہ اس میں سے چپ کر کے نکلتا ہے اور نکل جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک ہال ہے, ایک بڑا سا پلے گراؤنڈ ہے جس میں سارے بچے کھیل رہے ہیں, اور ایک بچہ ایسا ہے جو سوشلی ویلڈ نہیں ہو سکا, اور وہ کرتے الٹے قدم, فلم امیجنیشن سے سوچیں ذرا, کرتے وہ باہر جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں نا کوئی شخص ایک دم نہیں مرتا, وہ مرتے ہے, اور شاید وہ چیخ رہا ہوتا ہے, اس کی چیخوں کو کوئی سن نہیں رہا ہوتا, شاید وہ مدد لینا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کو مدد دینے والا کوئی نہیں ہوتا, شاید وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ بچ جائے, لیکن کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, اور آخر کار اس کے پاس صرف ایک آپشن بچتی ہے کہ زندگی کے بوجھ کو ختم کر کے خود کو ختم کر لیا جائے. تو اب یہ جو سوشل ویلیڈیٹی اور سوشل سپورٹ کا نہ ہونا ہے نا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کی کیا وجہ قاسم صاحب, کسی شخص کو سوشل ویلیڈیٹی سوشل سپورٹ کیوں نہیں ملتی؟ بہت سے ایسے لوگ میری نظر سے گزرے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا, جو کسی سوشل سرکل میں جانا پسند نہیں کرتے, نہ انہیں کوئی بلاتا ہے, نہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وائی ڈاکٹر صاحب چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگین یہ ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے جی. اکثر یہ لوگ ان کی جڑیں جو خود کو ختم کرتے ہیں, اگر بچپن جا کے دیکھے جائیں تو جڑیں مل جاتی ہیں. ان کو برا بچپنا ملا ہوتا ہے, ان کو برے رشتے ملے ہوتے ہیں, ان کو ماں سے وہ ممتا نہیں ملی ہوتی, باپ سے وہ شفقت نہیں ملی ہوتی جو ملنی چاہیے. ویلڈ سب سے پہلے تو ویلڈ آپ کے اپنے کرتے ہیں. اگر دیکھیے ایک بچہ جس کو بچپن سے کہیں سب کے طرف سے یہ فیڈ بیک ملی کہ یو آر اے لکی چائلڈ, تم خوش قسمت ہو, تم پیدا ہوئے تھے نا ہمارے گھر خوشحالی آ گئی تھی. بیٹی جب تم آئی تھی نا تو تم کوئین تھی, تم آج بھی کوئین ہو. جب کوئی باپ کہتا ہے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ بیٹا تم بڑی برکتیں لے کر آئی ہو, تم رحمت بن کے آئی ہو. رسول خدا نے اگر بیٹی کو رحمت کہا ہے تو واقعی جب تم آئی تھی تو رحمتیں آ گئی تھیں. یہ اتنی بڑی ویلیڈیٹی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایسا نہیں ہوتا, ہم کلچرل پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا جی بہن کے لیے, بہن کی غیرت پہ ہم مرنے کو تیار ہیں اور جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. یہ ٹاپکس ہیں ویسے, اس پہ ہم نے بات چیت کرنی ہے آئندہ دنوں میں. اچھا جی یہ سارے 10 جو ہے نا جی وہ پوائنٹس ہو گئے, کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے, میری ٹیم میں اتنے نوٹسوں کا پلندہ تھا جی, میں آپ کو کنکلوڈ کر کے یہ بتا دوں, جس میں سے ہم نے وہ سمرائز کر کے ہم نے تھوڑے سے نوٹس بنائے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یعنی اصل سامان, اصل سودا اور اصل تو بہت زیادہ تھا, لیکن ہم نے بڑا مشکل سے اس کو سمرائز کیا. اور آپ اگر اس میں سے اس سارے پارٹ کا ٹک کراس کنکلوژن یہ ہے کہ ٹک کراس کر لیجیے گا. اگر 5 سے زیادہ ہیں تو رجحان بہت زیادہ ہے. صحیح. اور بعض اوقات ایک ریزن بھی بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن عموماً 5 سے زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کا تو پھر بہت دھیان کریں. یعنی کہ آپ کے پاس میئرمنٹ کا ایک وہ اسکیل آ گیا, یہ جو سیڈ پرسنس کا تھا, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اسکیل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس شخص میں جو ہے وہ زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کا, اور پھر ایسے لوگ اگر نظر آئیں تو ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں, خود کو بھی آپ اس کی بیسس کے اوپر جج کر سکتے ہیں. جی قاسم. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ نا میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ انڈیا کے کسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوئی تھی. وہاں پر ہے BSF جو ان کی رینجرز ہیں نا جی, وہ بیسیکلی ان کی فورس ہے, اس میں بہت زیادہ رجحان تھا اپنے آپ کو ختم کرنے, بہت زیادہ رجحان تھا. تو ہمارے ملک میں تو بڑا چیلنج ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں ہوتی جی. تو انڈیا تھوڑا لبرل ہے اور اوپن ہے تھوڑا سا, تو انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو وہ کہہ لیجئے کہ جو ویڈیو تھی اس کا میں وہ آبویس ہے کہ لنک یا چیزیں تو نہیں میں اس وقت دکھا رہا, لیکن اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ انہوں نے کئی طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کی جس سے یہ ریشو کم ہو گئی. اور میں چاہوں گا کہ اب اگر ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ رجحان ہمارے ارد گرد کسی بندے میں پایا جاتا ہے, کسی شخص میں پایا جاتا ہے, جس کو ہمارے بڑے محترم ڈاکٹر مودد رانا بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. آپ کی دیکھنے والی آنکھ ہے نا تو آپ کو پتہ لگے گا یہ اس بندے میں رجحان پایا جاتا ہے. تو اب کرنا کیا ہے اس کے تقریباً ڈاکٹر صاحبہ کہہ لیجئے کہ کوئی 10-12 پوائنٹس ہیں جی. اگر آپ اجازت دیں اور آپ ایک دفعہ بتا دیں کہ اب وہ 10-12 پوائنٹس بیسیکلی کا ہے کہ ہاں, اور ہم بیسیکلی سیکنڈ پارٹ کی طرف اب موو کریں. جیسے میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا رن ڈاؤن آج شو کا جو ہے اس میں ٹینڈنسی ہے انیشیلی جو کہ سیڈ پرسنس کے حوالے سے ہم نے سمرائز کر کے آپ کو بتائی ہے, ایک میئرمنٹ اسکیل ہے,
اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کچھ سلوشنس کی جانب کہ جس شخص کے اندر آپ کو یہ میئرمنٹ اسکیل میں جو آن دا ہائر اینڈ نظر آ رہا ہے شخص جس میں یہ زیادہ ٹینڈنسی پائی جا رہی ہے, تو اس کو اب آپ نے ہیلپ کیسے کرنا ہے یا اپنے آپ کو آپ نے ہیلپ کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بات کریں گے. جی قاسم صاحب سلوشنس. اچھا جی دیکھیں اس کے نا تقریباً 12 سلوشنس ہیں, اور 12 سلوشنس میں کہوں کہ کئی کتابیں اور بہت سا ایکسپوجر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور جو میرے کئی ایکسپرٹس نے اس میں مجھے گائیڈ کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ کاش یہ ویڈیو یقین کریں 22, 23, 24 کروڑ کو سننی چاہیے. اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میری ویڈیو ہے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کا سب سے اہم ٹاپک ہے. آپ کی ینگ جو جنریشن ہے تقریباً 60% ہے, 12-13 کروڑ, وہ اتنے چیلنج کا شکار ہے, ان میں ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود بچوں کے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ویڈیو میں ہم ریشنلی آپ کو حل بتا رہے ہیں, کہ سیمینارز تو میں نے بھی بہت سنے, آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ ہر کوئی آگے ایک اچھی تقریر کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے, لیکن آپ کو ریشنلی ان چیزوں کو اسیس کرنا بڑا مشکل کام ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ خود کو ختم کرنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں, یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ خود کو ختم کر سکتا ہے تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں. جی یہ اتنی بڑی آسانی ہے. پہلا کام, آپ ارد گرد کے جو لوگ ہیں, اب یہ دونوں کو بتاؤں گا, اگر کوئی فرد جس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے ہمیں سن رہا ہے اور اتنا بہادر ہے کہ اس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے تو وہ کیا کرے, اور اگر کوئی ارد گرد دیکھ رہا ہے اپنے کوئی ایسا کریکٹر ہے تو وہ کیا کرے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیور لیو ہم الون. ایسے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ وہ اس میں رجحان ہے اکیلا ہونے کا. آپ اگر اسے اکیلا چھوڑیں گے آخر کار وہ جا رہا ہے موت کی طرف. وہ ہے نا وہ گانا میں ڈوب رہا ہے نا جی, اس طرح کے گانے بنے. جی بالکل ہے, مجھے بچانا. مجھے بچانا. آپ کیونکہ گانے سنتی مجھے یاد ہے ریڈیو پہ تو آپ بڑی اچھی آپ کی سلیکشنز لگتی تھی, بلکہ میرا ایک دفعہ تو آپ نے گٹار بجانا بھی سیکھ لیا تھا, ہے نا جی, مجھے یاد آ گیا پرانی بات. اچھا, ان کو اکیلا نہ چھوڑیں, یہ ڈوب رہے ہیں بیسیکلی. تو یہ بالکل ایسی کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا, اس کو اکیلا چھوڑا آپ نے, تو وہ تو ڈوب ہی رہا ہے پہلے. نمبر 2, میں تھوڑی سی اسپیڈ تیز کروں گا, یہ ایسا ٹاپک ہے کیونکہ کنکلوڈ بھی کرنا ہے اور ہم نے کہیں آپ کو آخر میں بڑی اہم باتیں بتانی ہیں, آخر تک ساتھ رہیے گا. کہیں ایسی باتیں جو بڑی اہم ہیں اور مجھے کنکلوژن میں بتانی ہے. نمبر 2, ریموو دی ڈینجرس تھنگس, آبجیکٹس. ایسے بندے کے ارد گرد سے وہ چیزیں اٹھا دیں جن سے کچھ خود کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور وہ کوئی رسی, پھندا, ہتھوڑی, کیل, کانٹا, میڈیسنز یا ویپن کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا کے لیے ایسی چیزوں کو نہ پھر ہٹائیں. یعنی ایک صاحب تھے, مجھے واقعہ مختصر سا بتاؤں گا, ان کا اینگر بھی نہیں مینیج تھا اور انہوں نے گاڑی میں ویپن بھی رکھا ہوا تھا. ہاں تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. اس وقت وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو مینٹلی میں اس بندے کا نام نہیں لے رہا ڈاکٹر صاحبہ, میری زندگی کا وہ کریکٹر اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, وہ مرڈر ہو گیا, میں نام نہیں لے رہا اس کا, وہ ایک پردہ ہے. لیکن میں نے ایک دن اسے خود کہا, میں نے کہا میری بات سنو, یو آر مائی کلوز فرینڈ, قریبی کسی زمانے میں دوستوں میں سے تھا. میں نے کہا بھائی تیری گاڑی میں ویپن پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ گزانہ پڑا ہوا تھا, بڑا اچھا ویپن. تو میں نے کہا یار تم نے اتنا اچھا جو کہہ لو ویپن رکھا ہوا ہے اور تمہیں اتنا غصہ آتا ہے, یہ تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یعنی آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ نے ویپن کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ویپن رکھیں تب جب آپ میں سیلف کنٹرول نہیں ہے. یعنی وہ جو جتنے ٹرینرز ہیں نا ویپن ہینڈلنگ کے, وہ سکھاتے یہ ہیں کہ دی فرسٹ پرنسپل از نیور ڈرا دی ویپن, یعنی نکال ہی نا. اور جو پہلے تیار بیٹھا نکالنے کے لیے, تو وہ تو یعنی کچھ لوگوں میں ایسی چیزیں رکھنے کا رجحان ہوتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ویپن نکال کے کھڑے ہوتے ہیں. اور بچوں سے بھی پلیز اس کو دور رکھیں, کیونکہ اکثر گھروں میں بچوں کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے بڑی بہادری کی بات ہے ان کو ویپن دینا, اور وہ. تھرڈ پوائنٹ ہے ڈونٹ اگنور دی وارننگ سائنس. یہ جو 10 سارے وارننگ سائنس بتائے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ 10 وارننگ سائنس اگر گورنمنٹ اس کو ٹیک کرے میری اس بات چیت کو, تو یہ وارننگ سائنس یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, سلیبس میں لگنے چاہیے. بالکل صحیح. یہ سیمینارز ہونے کافی نہیں ہیں. یہ تو اسٹیٹ کو ہمارے چیف منسٹر صاحب بڑے ہی پرو ایکٹیو ہیں, محسن نقوی صاحب, اور بڑے قابل انسان ہیں. انہوں نے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انقلاب بولے ہیں, یقین کریں اتنا غیر معمولی کام کیا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو وارننگ سائنس ہیں وہ اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں لگوائیں, بچوں کو پتہ لگے, اور ایک سوشل اویئرنیس کمپین شروع کریں. ہم کسی کی زندگی بچا لیں گے اور صدقہ جاریہ بن جائے گا کسی کی زندگی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کی ساری مینٹل سٹیٹس آتی ہیں, یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں, یہ کوئی پکی نہیں رہتی, لیکن اس ٹائم پہ کوئی پکڑنے والا ہو, کوئی سنبھالنے والا ہو. اچھا, فورتھ جو ہے نا جی, وہ ہے ٹاک ٹو ہم کاملی اینڈ پرائیویٹلی. ایسے لوگوں سے ہمیشہ تحمل سے بات کریں. ان کو کوئی چاہیے ہوتا ہے جو ان کو سنے. صحیح. اس معاشرے میں نا ڈاکٹر صاحب ڈھیر نصیحت کرنے والے لوگ موجود ہیں, بٹن دباؤ نصیحت مل جائے گی.
اور جیسے ATM سے نوٹ نکلتے ہیں نا, ہر طرف سے نصیحتیں آ رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی تو نصیحت کرنے کو تیار بیٹھا ہے, کاش کوئی جو ہے نا وہ میرے سے کوئی ہمدردی کرتا. مثلا مثال لیجیے, کسی بچے کو چوٹ لگ گئی ہے اور خون نکل رہا ہے, اور ماں ایک رکھ کے مارے کہ تجھے صحیح طرح چلنا نہیں آتا. وہ نصیحت کا وقت نہیں تھا, وہ تھا کشن دینے کا, سنبھالنے کا, ساتھ لگانے کا, ہائے میرا پتر کرنے کا. ہمارے معاشرے میں یہ کریکٹر نصیحت کرنے والا اتنا بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ. یقین کریں یہ ایک بیماری کی حد پہ پہنچ چکا ہے کہ لوگ اس معاشرے میں چلتا پھرتا ہر وقت نصیحت کر رہے ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے سننے کو, یعنی کوئی کان دینے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک نے زبان جو ہے وہ دی ہوئی ہے, اور وہ اچھا جی فوراً سے قاسم صاحب ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں نا اس شخصیت کے بارے میں کہ شاید یہ ریلیجن سے دور ہے, مذہب سے دور ہے, تمہیں یہ سب کچھ اس لیے کہ مذہب سے دور ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ ایسی ہے, یہ اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو یہ دراصل مذہب کی اسپرٹ کو پروموٹ نہیں کیا گیا. تبلیغ ہوئی ہے, رسم و رواج کی تبلیغ زیادہ ہو گئی ہے, مذہب کی جو روح تھی اس پہ بات نہیں ہوئی. یعنی نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, نمازی اتنے بے حیائی کیوں ہے پھر؟ وجہ روح تک نہیں پہنچے. روزہ آپ کے سیلف کنٹرول کو بڑھاتا ہے, سیلف کنٹرول ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, ہم مطلب صبر کا دن منا لیتے ہیں, صبر والوں کے دن منا لیتے ہیں, اور ہمیں صبر نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگلا پوائنٹ ہے کہ ٹیک اٹ ایز سیریس وٹ ہی سیئنگ. اس کی باتوں کا مذاق نہ اڑائیں کہ ڈائیلاگ بول رہا ہے, ایسا کہ وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. یعنی اس کی باتوں میں آپ نے ایسے کر کے اپنی آنکھ نے دیکھا اور کان نے سنا اور آپ نے فوراً کہا او اس میں تو رجحان ہے. اس جملے کا ایک آفیسر تھا, کچھ سال پہلے انہوں نے خود کو ختم کر لی. فیمس واقعہ یہ ہماری سول سروسز اور پاکستان کی تاریخ کا. مجھے ایک دفعہ ایک محترمہ ملی جو ان کے ساتھ مڈ کیریئر کورس کر رہی تھی. اچھا. اور انہوں نے اس مڈ کیریئر کورس میں جب وہ تھیں, یہ واقعہ ہونے کے بعد مجھے ملی وہ, تو میں نے بتایا کہ میرا بھی کوئی تعلق تھا ان سے, میں تھوڑا سا جانتا تھا. انہوں نے کہا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں کہا کیا؟ سر وہ ہمارے ساتھ جب کورس کر رہے تھے, مڈ کیریئر کورس جو سول سروسز والے کرتے ہیں پروموشن کے لیے, تو انہوں نے ایک دفعہ ایک ٹرینر سے جو کہ سول پہ, روح پہ اور باڈی پہ اور مٹیریلز پہ بات کر رہا تھا, انہوں نے کویشچن کیا. کہتے پوری کلاس حیران ہوگی کہ یار اس اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس نے کمپٹیشن ایگزامس کلیئر کیا اور سرو کیا ہے, اور یہ کیسا سوال کر رہا ہے. سوال پتہ کیا تھا؟ یعنی اس سوال میں ایک عجیب سوچ آتی ہے, یہ کیسا سوال ہے. اس آفیسر نے سوال کیا کہ یہ جو ہم ٹریننگز لے رہے ہیں اس کا اثر ہماری روح پہ ہوتا ہے؟ اس میں کوئی لاجک نظر آ رہا ہے؟ مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی نا. یعنی یہ اس کا مطلب ہے وہ کچھ ایسا سوچتا ہے کہ یہ مڈ کیریئر کورس یہ صرف کیا یہ دنیا کا ہے, یہ ہماری روح پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ روح کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے یہاں سے کہیں. اگر اس کو اگر آپ ڈی کوڈ کرنا چاہیں تو گھنٹہ چاہیے اس جملے کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے. تو میں فوراً سمجھ گیا اس محترمہ کی بات کہ یہ سائنس پہلے ہی آ رہے تھے, یہ سارے اشارے پہلے ہی تھے. یعنی اس آفیسر میں ڈپریشن بھی تھا, وہ جب میں ٹک لگاؤں تو 60 ٹک لگتے ہیں. پرسنل ریلیشن اچھا نہیں تھا, ایک ٹاکسک ریلیشن وہ نبھا رہے تھے, اور بھی باقی ساری 7 ٹک لگتے تھے. تو آخرکار کیا ہونا تھا؟ خود کو ختم کر لیا. آگے چلتے ہیں. تو ان کی باتوں کو آپ نے سیریس سننا ہے. پھر ہے جی, اگر ہو سکے ان کے ساتھ بی کنیکٹڈ اینڈ سپورٹیو. ان کے ساتھ نا رابطہ ضرور رکھیں. ان کے ساتھ انہیں ناک کرتے رہنا چاہیے, ان کو کہیں نہ کہیں سننا چاہیے, ان کے ساتھ شیئرنگ کرنی چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. وہی بات کہ اکیلے نہ چھوڑیں, کنیکشن ان کے ساتھ قائم رابطہ کریں, بات چیت کریں, پوچھیں کیسے ہیں آپ. نیکسٹ, کیپ دی پرسن ایز کام ایز پاسبل. اس کو ہائپر نہ ہونے دیں. لیکن پھر آپ پوچھل پہ پاؤں رکھ کے ایسے مسلیں, یہ وہ کیمرہ جو ہے نا میرے پاؤں ذرا مسلتا دکھائے نا ذرا. اب یعنی اگر ایسے کر کے ڈاکٹر بیرا پاؤں مسل رہے ہیں اس کی پوچھل پہ اور پھر اس کو پرووک کر رہے ہیں, کچھ لوگوں میں نا آرٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا گھٹیا پن جگا لیتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی آپ کو بات میں شرم آتی ہے کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میں نہیں ہوں. دنیا کے نیک ترین انسان کی گھٹیا سائڈ ہے اور گھٹیا ترین انسان کی ایک نیک سائڈ ہے. کچھ لوگوں کو نا آپ کے ایسے جا کے وہ بٹن وہ دبائیں گے اور پوچھل پہ پاؤں رکھیں گے اور آپ کو پرووک کریں گے آپ کی اس سائڈ کو, جس سے آپ چیخنے لگ پڑیں گے. بالکل ایسا یہ گھروں میں ہوتا ہے, ہمارے بچوں میں ہوتا ہے کہ مطلب بیٹی میری آ کے کہے گی پاپا یہ مجھے ہادی تنگ کر رہا ہے, اور ہادی ایسا تھا. میں کہوں گا بیٹا یہ کیسا تم رسپانس کرنے لگ پڑی. میں تو نہیں امید کرتا میری بیٹی یہ رسپانس کرے گی. وہ مجھے سمجھ آئی کہ ہادی کو وہ بٹن پتہ ہے کہ وہ ایسا اس کو تنگ کرتا ہے. یہ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے عام طور پہ. لیکن خدا نہ خواستہ اگر پرماننٹ کہیں ایسے ریلیشنز ہیں جس میں آپ ہیں, اسی لیے دنیا میں سننے والوں کو, جاننے والوں کو, سمجھنے والوں کو, غور و فکر کرنے والوں کو بتا دوں کہ کئی دفعہ ٹریٹمنٹ, علاج, کاؤنسلنگ ہم جیسے جو لوگ ہیں اور بڑے بڑے قابل لوگ کوچ کاؤنسلنگ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ واپس اسی ماحول میں بندہ جاتا ہے اور پھر وہ بٹن دبتا ہے اور پھر
پوشل جو ہے وہ پریس ہوتی ہے, ماحول چینج نہیں ہوتا تو پھر ماحول نہیں بدلا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے بندے کو کام رکھنا ہے. اچھا دین ہے جی کہ جو اس کا تھریٹ ہے نا, یہ جو کبھی کبھی کہتا ہے اس کو سیریس لیا جائے, اس کی باتوں کو سیریس لینا آپ نے, اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. اس کے جو تھریٹس ہیں میں یوں کر دوں گا, اس کا مطلب ہے, اس کا ایک مطلب ہے, اس کو لائٹ نہ لیجئے گا. اس کے تھریٹ کو جس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے اس کا تھریٹ سیریس ہو جائے نا, کیونکہ جب یہ کیفیت طاری ہونی ہے تو اس نے منٹ لگانے وہاں تک پہنچتے ہوئے, کیونکہ پیچھے سارے سائنس پورے تھے. اس اسٹیٹ میں گیا اور اس اسٹیٹ میں جا کے صرف اس نے کرنا ہے, ڈور رہ جائے گا صرف اس کا, تو اس کے تھریٹ کو لائٹ نہ لیں. اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ جو آپ کی فیلنگ ہے نا ایسے لوگوں کی, اگر یہ خود آپ ہیں یا آپ کے ارد گرد, ان کو کہ اپنی فیلنگ شیئر کریں, ان کو وینٹ آؤٹ کرائیں. جیسے ایک وامٹ آتی ہے نا, تو وامٹ آنے سے پہلے نا پنجاب میں کہتے تریلیاں آنی شروع ہو جاتی, پسینہ آتا ہے, عجیب طرح کی حالت ہو جاتی ہے. وامٹ آنے کے بعد نوٹ کیجیے گا ایک بندہ تھوڑی دیر بعد سکون ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار شکر ہے وامٹ آئی, ٹاکسیسٹی آپ کی باہر. سیم لائک فیلنگ اور تھاٹ کا بھی وامٹ ہوتا ہے, درست. اور یہ اگر آپ وینٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ایسے لوگوں کو وینٹ آؤٹ کرنے کا موقع دیں, ان کو موقع دیں. اور کاؤنسلنگ یقین کیجیے 60% وینٹ آؤٹ ہے. یہ میں ٹپ دے رہا ہوں کاؤنسلرز کو بھی اور سننے والوں کو کہ اگر آپ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں یا وینٹ آؤٹ کرواتے ہیں, آپ کہتے ہیں بیٹا نکال دو جو کچھ ہے, اور آپ کو جج نہیں کیا جا رہا, آپ بولو, آپ کھل کے بولو, آپ بتاؤ کیا ہوا تھا, آپ کوئی گلٹ نہیں, کوئی شرم نہیں, اللہ معاف کر, بتاؤ. جب وہ کھلتا ہے وینٹ آؤٹ کرتا ہے نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بی الرٹ اباؤٹ دی مینٹل کنڈیشن اینڈ سائیکالوجی. ہمیں نا بیسک نالج نہیں ہوتا سائیکالوجی, کاش اس پریکٹیکل سائیکالوجی کو پڑھایا جائے. ہم سارا کچھ پڑھا رہے ہیں لیکن پریکٹیکل سائیکالوجی نہیں پڑھا رہے, اس لیے ہمارا ایم ایس سی سائیکالوجی کرنے والے بھی یہ باتوں کو نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں جی میرا تھیسس نہیں تھا, میرا یہ ٹاپک نہیں تھا. یہ ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ رہ جاتی ہے, میں نے ایک دو سائنس اس لیے مائنس کی ہیں کہ ٹائم کی قلت تھی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کی ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں, کسی سے رابطہ ضرور کریں, اور اگر ہو سکے تو کسی ایکسپرٹ سے کریں جس کا ایکسپوئر ہو. یعنی کہ اس طرح کے معاملے کو ہینڈل کوئی ینگ سائیکالوجسٹ, ینگ سائیکیٹرسٹ نہیں کر سکتا, جس کا کم از کم 10 ایئر کا ایکسپیرینس ہو, منیمم 10 ایئر, ایون کوچ ہو, کاؤنسلر ہو, تو تب بھی اس کا ایکسپیرینس کو 10-20 سال کا ہو, یعنی وہ اپنے زندگی کے 40 سال کی عمر کراس کر چکا ہو. یہ جو ینگ ساری لاٹ آئی ہے نا, ان میں ایتھکس نہیں ہے, میں معافی کے سب کو تو نہیں کہہ رہا, لیکن جو فیڈ بیک آتی ہے نا, میرے پاس کبھی کاؤنسلنگ کے لیے کلائنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہرٹ ہیں. ہرٹ کیوں ہے؟ ہم فلانے کے پاس گئے تھے اور اس نے کیا کیا کہ پبلش کر دیا. ایک محترمہ میرے پاس آئیں, وہ کسی ضلع میں بڑی ایک سینئر آفیسر تھیں, وہ اپنی بیٹی کو لے کر گئیں, ایک صاحب جو یوٹیوب پہ بھی ان کی ویڈیوز آتی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے لے کے گئیں. اگلے دن ڈاکٹر بریرہ انہوں نے اس پہ ویڈیو بنا دی, اور وہ اتنی ہرٹ ہوئیں, انہوں نے کہا کہ میرا دل کرے میں جا کے نا FIA میں اپلیکیشن دے کے, کہ اس نے مطلب چارج کیا ہے, اور نیکسٹ ڈے اس نے. اچھا میرے پاس سم ٹائم کو کلائنٹ آتا ہے نا, وہ آ کے ان کے فیئرز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں سر آپ یہ بات کہیں یوٹیوب کی ویڈیو پہ تو نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہماری کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ہم کبھی بھی آپ کی جو پرسنل لائف ہے یا آپ کی پرائیویسی اس کو ہم خراب نہیں کر سکتے. یہ تو ظلم ہے, یہ تو سمجھتا ہوں سن ہے, گناہ ہے بہت بڑا کہ آپ نے پروفیشنل ڈگنیٹی آپ کی خراب ہوتی ہے. اور جرنلی ہم جو بات چیت کرتے ہیں, دیکھیں آج ہم نے کئی باتیں بھی کی لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں لگا کس کی بات ہے. یعنی 3-4 کریکٹر آج ڈسکس ہوئے ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا, اور وہ بھی نیت اس لیے کی کہ چلیں کسی کا بھلا ہو جائے. اچھا قاسم صاحب, یہ آپ نے بتایا لوگ کیا کر سکتے ہیں ایسے شخص جس میں یہ سارے سمٹمز ہیں. میرا ایک بڑا یہاں کویشچن امپورٹنٹ ہے, آخر اس کو وائنڈ اپ کریں گے, کہ اگر لوگ بھی نہیں ہیں مدد کرنے کے لیے, وہ شخص خود یہ سارا کچھ فیل کر رہا ہے, اپنے لیے کیا کریں؟ اس میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ کسی سے ہیلپ لے سکے. اس وقت ایگو سامنے نہ آئے, اس وقت اس کو وہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے یہ ختم ہو جائے. اس وقت وہ ایک جرت کر کے, جیسے بچاؤ آپ کہتے ہیں, جیسے آپ ہیلپ کہتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں ایمرجنسی, جیسے الارم بول پڑتے ہیں, آپ میں جرت ہونی چاہیے. اور یہ جرت خدا کے لیے پیدا کریں کہ آپ کو اگر کبھی ہیلپ چاہیے, پروفیشنل ہیلپ چاہیے, تو آپ بلا تکلف. اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہ ہماری فاؤنڈیشن کا تو یہ سیکشن ہے. کچھ دن پہلے جب یہ طارق جمیل صاحب والا واقعہ ہوا, اس واقعے سے ہم اتنا ہرٹ ہوئے اور اتنا دکھ ہوا ہمیں, چاہے جا کے اس واقعے کے حقائق بھی بعد میں ہمیں بتانے پڑے. ہم نے باقاعدہ ایک ڈیسک بنا دیا فاؤنڈیشن کا, ایک ونگ بنا دیا, اور اس کے فلائرز بھی چل رہے ہیں. اس میں 2 طرح کے ہم نے ونگز بنا رہی ہیں, ٹوٹلی فری سروسز ہیں ہماری, اور اس میں زیادہ تر فیمیلز آتی ہیں, اور ہماری جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی فیمیلز ہی ہیں ساری. فیمیل سائیکالوجسٹ کو ڈیل کرتی ہیں, اور 25 منٹس کا ٹائم دے دیتی ہیں کاؤنسلنگ کا, فری آف کاسٹ.
فالو اپ بھی فری ہو جاتے ہیں. جو پیڈ سروسز ہیں نا وہ کہہ لیجیے کہ وہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس میں ٹین ایج کے پرابلمس ہیں, اس میں پروفیشنلس کے پرابلمس ہیں, اور اس کا بھی فلائر جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنگ ڈیز میں. اچھا یہ کوئی جو پراپر پروفیشنل سیشنز ہیں میں آپ کو بتا دوں وہ 15-20 منٹ کا نہیں ہوتا, منیمم 3 hours کا ہوتا ہے, جس میں ہم ڈاکٹر بیرا اسیسمنٹ کر کے دیتے ہیں. پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہے, پرابلم کیا ہے, سولوشنس کیا ہیں, کرنے کے کام کیا ہیں, اور اس کو 3 گھنٹے بعد جب وہ جانے لگتا ہے ہمارا جو کلائنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اس کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. جیسے وہ سمجھ لیں ایکس رے رپورٹیں ساری ہر چیز اس کو بنا کے فائل بنا کے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا مکمل انالیسس ہے, کرنے کی یہ کام ہے, اتنے دن بعد دوبارہ آپ بعد میں کمپلیمنٹ سیشنز دے دیتے ہیں 2-3 کہ آپ فالو اپ کے لیے آ جائیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, پراپر ڈاکومنٹڈ چیزیں دے دیتے ہیں کہ آپ فائل. اور اگر ہمارا وہ کام نہیں ہوتا, اسی لیے یہ جو فری سروس ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارا کام نہیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ پرابلم, فرض کریں کسی کو کوئی بائی پولر ہے پراپر اور ہمیں پتہ لگ گیا تو ہم کہیں گے جی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, تو ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب. آج کے شو کو اگر میں سمرائز کروں تو ہم نے آپ کو شروع میں ٹینڈنسیز بتائی لوگوں کی. سیڈ پرسنز ایک میئرمنٹ اسکیل ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا. اسیس آپ خود کو کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اسکیل پر اسیس کر سکتے ہیں. ہائی ویلیوز آئیں گی تو زیادہ ٹینڈنسی اپنے آپ کو ختم کرنے کی جانب, اور پھر ہم نے بات کی سولوشنس کی جانب. سب سے امپورٹنٹ بات رشتے, تعلقات, کنیکشنز, دے آر ویری امپورٹنٹ. کبھی بھی نہ خود کو اکیلا ہونے دیں اور نہ کسی اور کو اکیلا ہونے دیں اگر اس میں یہ ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور آئی ہوپ کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا, جیسے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں اب آئیں گے ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, سبجیکٹ کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.